سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شاہین شارٹ اینڈ سسٹم لیکچر نمبر 8، اس میں آج ہم فریزز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ Shaheen Shorthand System. ابھی شارٹ ہینڈ کے فریزز کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ فریز کیا ہوتا ہے۔ فریز کہتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینس کو، اور اس میں 2 3 یا میکسیمم 4 یا 5 ورڈز ہو سکتے ہیں ایک فریز کے اندر، لیکن وہ سینٹینس کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک جنرل بات میں نے کی ہے، کسی بھی لینگویج کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب شارٹ ہینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ فار سیونگ آف ٹائم 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز کو، ان ورڈز کی شارٹ فارمز کو یا آؤٹ لائنز اور شارٹ فارمز کو، وہ جو لینگویج میں فریز ہوتا ہے تو ان کے لیے جو شارٹ فارمز اور آؤٹ لائنز ہیں ان کو 2 یا 2 سے زیادہ کو جوائن کر کے نوٹ ڈاؤن کرنا، جوائن کر کے لکھنا فار سیونگ آف ٹائم، اس کو شارٹ ہینڈ میں فریز کہا جاتا ہے۔ تو آئیے بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ فریزز، ہو از، آپ کو یاد ہے کہ لیکچر نمبر 6 میں ہو کا شارٹ فارم ڈارک ٹک آن سیکنڈ پلیس، یہ آپ نے پڑھا تھا، اور از کے لیے اسمال سرکل، وہ بھی آن سیکنڈ پلیس تھا۔ آپ نوٹ کریں کیسے ٹائم ویسٹ ہوا آپ کا، کہ جب آپ نے ہو لکھا آپ کو پینسل اٹھانا پڑی، ٹائم ضائع ہوا۔ پھر آپ نے از کو لکھنے کے لیے آپ نے پینسل کو موو کیا، اس پہ بھی ٹائم ضائع ہوا، وہ چاہے 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہی کیوں نہیں تھا۔ اور تھرڈ ون جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا، وہ آپ نے پینسل رکھی دوبارہ سے پیج پہ اور آپ نے از کا شارٹ فارم لکھا۔ اب اس میں ٹائم کیسے سیو کرنا ہے کہ ہو از کا جو فریز ہے، آپ نے ہو کا ٹیک لکھا یا شارٹ فارم، اور اسی کے ساتھ آپ اسمال سرکل اٹیچ کر دیں گے از کے لیے۔ تو ہو کی یہ شارٹ فارم ہے، از کا یہ شارٹ فارم ہے، اور فار سیونگ آف ٹائم آپ نے ہو کا شارٹ فارم لکھ کے اس کے ساتھ از کا جو سرکل ہے شارٹ فارم وہ اٹیچ کر دیا، تو ایسے آپ کا ٹائم سیو ہوا۔ اسی طرح بٹ، وچ، لیکچر نمبر 6 میں آپ نے آن سیکنڈ پلیس لائٹ ٹک 90 اینگل پہ، یہ بٹ تھا۔ اب پینسل اٹھانی نہیں ہے تو آپ نے بٹ لکھنے کے بعد وچ کا شارٹ فارم لکھ دینا ہے، ایسے آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایز ٹو، ایز کا آپ نے لیکچر 6 میں اسمال سرکل آن فرسٹ پلیس اور ٹو کا شارٹ فارم لائٹ ٹک آن سیکنڈ پلیس، ٹائم ضائع ہوا۔ تو اب آپ کیا کریں گے، فریز میں فار سیونگ آف ٹائم ایز کا سرکل لکھیں گے اور ساتھ ہی 60 اینگل پہ سیم جو اس کا اینگل ہے 2 کا، وہ لائٹ ٹیک اٹیچ کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا ٹائم سیو ہوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس فریز ہے از ٹو۔ اب از کا سرکل جو ہے وہ آن سیکنڈ پلیس ہے ایز اے شارٹ فارم، اور 2 کا ٹیک 60 اینگل پہ لائٹ ٹیک آن سیکنڈ پلیس ہے۔ تو فار سیونگ آف ٹائم ہم آن دا لائن از کا سرکل لکھ کے تو ساتھ 2 کا شارٹ فارم اٹیچ کر دیں گے، از ٹو۔ اسی طرح ایز کا سرکل شارٹ فارم ہے آن فرسٹ پلیس، اور دی کا آن سیکنڈ پلیس ڈارک ٹک ہے، ڈارک ڈاٹ، سوری۔ اب اگر تو دی آئے گا کسی سینٹینس کے سٹارٹ میں، وہاں تو آپ ہیوی ڈاٹ ہی لکھیں گے دی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سیکنڈز جو شیپ ہے دی کی شارٹ فارم کی، کہ پریویس شارٹ فارم کے ساتھ یا پریویس آؤٹ لائن کے ساتھ ہم دی کا شارٹ فارم اٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ہیوی ڈاٹ اٹیچ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم دی کے شارٹ فارم ہیوی ڈاٹ کو لائٹ ٹک میں کنورٹ کر دیں گے فار سیونگ آف ٹائم۔
تو آپ نے جب ایز کا شارٹ فارم سرکل لکھا آن فرسٹ پلیس تو ساتھ ہی آپ نے دی کا ٹک لگا دیا، ایز دی، یہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے از دی کا فریز لکھنا ہے تو از کا چونکہ سرکل اسمال سرکل آن سیکنڈ پلیس ہے تو اس کے ساتھ آپ دی کا ٹک لگا دیں گے۔ آپ یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں، ایز ٹو، ایز کا سرکل اور ساتھ ٹو کا وہ سیم اینگل جو 60 کا اینگل ہے، ٹو کے لیے آپ نے جو لیکچر 6 میں پڑھا تھا، لیکن جب ایز کے ساتھ دی یا از کے ساتھ دی فریز میں آ رہا ہے تو اس کا اینگل جو ہے وہ ٹو والا نہیں ہے، اس سے ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ اس کو بھی آپ نوٹ کریں اور اس کو بھی آپ نوٹ کریں، کیونکہ ٹو کے ٹیک کا اینگل 60 ہے تو ہم نے اس کو سیم اینگل دیا، لیکن جب ایز کے ساتھ دی کا ٹیک اٹیچ کیا تو اس کا اینگل 120 ہے، الگ سے اس کی ڈائریکشن ہے، از دی کے لیے بھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو فریز ہے وہ آف دی ہے، تو 60 اینگل پہ آف کا لائٹ ٹیک آف کے لیے اور دی کے لیے جو شارٹ فارم ہے ہیوی ڈاٹ ہے، تو اب ہم اس کو لکھیں گے ایز اے فریز آف دی، آف بھی لائٹ ہے اور دی کا ٹیک بھی لائٹ ہے۔ اسی طرح ٹو کا شارٹ فارم چونکہ آن دا لائن ہے، آن سیکنڈ پلیس، ٹو کا شارٹ فارم لکھا، ساتھ آپ نے دی کا لائٹ ٹیک اٹیچ کر دیا، ٹو دی۔ اب آپ دیکھیں پے دی، پے جو ہے یہ ایک ورڈ ہے اور اس کا شارٹ فارم نہیں ہے، اس کی آؤٹ لائن ہے، تو اے واول کی وجہ سے پی آن سیکنڈ پلیس، ساتھ دی کا ٹیک اٹیچ ہو گیا، اور پے چونکہ آؤٹ لائن ہے تو واول اے کا ہم پی کے سیکنڈ پلیس پہ ہیوی ڈاٹ لگا دیں گے، پے دی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وچ دی۔ آپ کو پتا ہے کہ وچ کا جو شارٹ فارم ہے وہ چے ہے آن سیکنڈ پلیس، تو یہ چے لکھ کے ہم نے دی کا ٹک لگا دیا۔ میں پھر آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، وچ کا شارٹ فارم چے سیکنڈ پلیس پہ اور یہ دی کا ٹک، وچ دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پنکچویشنز، کسی بھی لینگویج میں پنکچویشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پنکچویشن میں فل سٹاپ جو سینٹینس کے اینڈ پہ ہوتا ہے، کوما ہوتا ہے کہیں سینٹینس کے بیچ میں، یا کسی سینٹینس کے اینڈ پہ کوشچن مارک ہوتا ہے، اسی طرح ایکسکلیمیشن مارک ہے، یا کسی ورڈ میں پراپر ناؤن آتا ہے۔ تو شارٹ ہینڈ میں پنکچویشن یہ ہے کہ جیسے انگلش میں فل سٹاپ ہوتا ہے وہ اینڈ پہ لگتا ہے، اور وہ آن دا لائن جو ہے نا ڈاٹ ہوتا ہے، اور اب آپ نے یہی ڈاٹ آن دا لائن آپ نے اس کو پڑھا ہے ایز اے شارٹ فارم آف دی، تو اس لیے ہم شارٹ ہینڈ میں فل سٹاپ کے طور پہ یہ ڈاٹ نہیں لگائیں گے، اس کو ہم نے فل سٹاپ کو شارٹ ہینڈ میں چینج کر دینا ہے۔ وہ آن دا لائن کیا ہے، ایسے آپ نے ایسے آگے، اور یہ آپ کا شارٹ ہینڈ میں فل سٹاپ ہے۔ کوما جیسے انگلش میں ہوتا ہے سیم شیپ میں آپ نے شارٹ ہینڈ میں بھی کوما ایسے ہی لگانا ہے۔ کوشچن مارک جیسے انگلش میں کوشچن مارک ہوتا ہے اسی طرح آپ اس کو لکھیں گے ایسے، لیکن نیچے ڈاٹ کی جگہ پہ جو ڈاٹ لگتا ہے انگلش میں کوشچن مارک کی، اس ڈاٹ کی جگہ پہ آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ فل سٹاپ میں فل سٹاپ کو کنورٹ کیا، تو جو کوشچن مارک میں نیچے ڈاٹ آتا ہے اس کو بھی اسی سائن سے ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ پنکچویشن ہے ایکسکلیمیشن مارک۔ ایکسکلیمیشن شارٹ ہینڈ میں یہ ہوگا، اسی طرح ایک چھوٹی سی لائن کھینچیں گے آپ، اور اس کے نیچے جو ڈاٹ آتا ہے اس میں وہی فل سٹاپ والا سائن آپ نے دینا ہے۔ نیکسٹ ہے پراپر ناؤن۔ اب پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، کسی مخصوص جگہ، سٹی یا شخص کا نام۔ تو جب کسی انگلش کے پراپر ناؤن ورڈ کو آپ شارٹ ہینڈ میں کنورٹ کریں گے
تو اس کو شارٹ ہینڈ میں لکھ کے آپ کے اس کے نیچے یہ ٹک لگا دیں گے. اور شارٹ ہینڈ سے انگلش لینگویج میں کنورٹ کرتے ہوئے جب یہ کسی آؤٹ لائن کے نیچے یہ دو ٹک نظر آئیں گے, یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو اوپر آؤٹ لائن لکھی ہوئی ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے اور اس کا آپ نے فرسٹ لیٹر کیپٹل لکھنا ہے. تو یہ تھیں پنکچویشنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فریزز کے ریگارڈنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ. فریز میں جو دو یا دو سے زیادہ شارٹ فارم یا آؤٹ لائنز ہوتی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نے فرسٹ شارٹ فارم کو اس کی اپنی ایگزیکٹ پلیس دینی ہے, ایگزیکٹ پوزیشن دینی ہے. اگر وہ آن فرسٹ پلیس ہو تو آپ نے فریز کے اندر فرسٹ شارٹ فارم کو آن فرسٹ پلیس ہی لکھنا ہے. اگر وہ شارٹ فارم سیکنڈ پلیس کی ہو تو سیکنڈ پہ لکھنا ہے. جہاں پہ وہ شارٹ فارم اینڈ ہوگی وہیں سے ہم سیکنڈ یا تھرڈ شارٹ فارم کو رائٹ کریں گے. تو فریز کے اندر فرسٹ شارٹ فارم کی ایگزیکٹ پوزیشن دینی, ایگزیکٹ پلیس دینی ضروری ہے, لیکن سیکنڈ یا تھرڈ شارٹ فارم اس کی ایگزیکٹ پلیس ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کسی فریز میں 2 شارٹ فارم کامن ورڈز ہیں اور بائی چانس بھی وہ دونوں ایک ہی پلیس پہ آ سکتے ہیں, جیسے ہو اور از میں ہوا ہے. ہو کا شارٹ فارم 90 اینگل پہ ڈارک ٹک آن سیکنڈ پلیس ہے اور از کا شارٹ فارم بھی آن سیکنڈ پلیس اسمال سرکل ہے. تو جب ہم نے ان دونوں کو جوائن کر دیا فار سیونگ آف ٹائم ایز اے فریز, تو وہ بائی چانس دونوں سیکنڈ پلیس کے تھے تو وہاں یہ ایشو نہیں بنا. لیکن بٹ وچ, اب بٹ کا جو شارٹ فارم ہے وہ آن سیکنڈ پلیس ہے, وچ کا بھی سیکنڈ پلیس ہے, لیکن جب ہم نے بٹ کا شارٹ فارم لکھا آن سیکنڈ پلیس وہ ختم ہوا تو وہاں سے ہم نے وچ کا شارٹ فارم نیچے کی طرف سٹارٹ کر دیا. لہذا سیکنڈ یا تھرڈ شارٹ فارم کی پلیس کا نو ایشو. آپ لاؤڈلی بول کے 100% ایکوریسی کے ساتھ پریکٹس کریں, انشاءاللہ آپ بہت جلد شارٹ ہینڈ میں ایکسپرٹ رائٹنگ بن جائیں گے. آئی وش یو گڈ لک.